الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، 24ویں پارے کی آیت پیش کیا ہے. آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں. بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، اس پر استقامت کا ثبوت دیا. تو ان کو اس دنیا کی زندگی میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور ایسے لوگوں کو اس جنت کی خوشخبری سنا دیجیے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اور چھوٹی سی حدیث پیش کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ، اس پر استقامت کا ثبوت دو، اس پر جمے رہنے کا کام ہمیشہ کرتے رہو. استقامت کہتے ہیں جمے رہنے، پے در پے کام کرنے، مسلسل کام کرنے کو، ایک کے بعد ایک وہی کام میں لگے رہنے، اس کو کہتے ہیں استقامت. اور اس آیت میں اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے اور ہمارے نبی نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. اور یہ وہ چیز ہے، خاص طور سے دین کے اوپر استقامت، یہ وہ چیز ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے کرنٹ فائدے عطا کرتا ہے، اس کا نفع ہم کو دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس آیت نے ترجمہ کیا آگے، اور اسی کا ٹکڑا ہے کہ نحن اولیاء، دین پر جمے رہنے کا فائدہ. دو تو گزر گیا، تیسرا ہے نحن اولیاء، ہم تمہارے ولی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، تمہارے سردار ہیں، تمہارا ساتھ دینے والے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، یعنی دنیاوی زندگی میں بھی، اور وفی الآخرہ، اور آخرت کے بھی دنوں میں اللہ تمہاری مدد فرمائے. یہ ہو گیا فائدہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. استقامت، دین پر جمے رہنا، اس کا فائدہ ہے کہ تمہاری چاہت کو پورا کیا جائے، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، تمہارا دل جو چاہے گا ان تمام باتوں کو کرن اللہ پورا کرے گا، اور تم جو خواہش کرو گے اس کی تکمیل کی جائے گی. اور آخری سب سے بڑا فائدہ جنت میں جانے کے بعد نزولا من غفور رحیم، غفور رحیم کی طرف سے تمہاری میزبانی ہوگی، تم مہمان ہوں گے، اللہ میزبان ہوگا، اور جنت کے اندر یہ تمام نعمتیں. تو یہ دین کے اندر استقامت، جمے رہنا. بزرگوں نے اس کے بارے میں بہت سے اقوال بھی ذکر کیے ہیں. ایک بزرگ کا قول ہے الاستقامۃ لا یاتی الا بخیر،
استقامت یعنی دین پر جمے رہنا، مسلسل کام کرتے رہنا، عبادات میں لگے رہنا، وقتی طور سے نہیں۔ جیسے فرض نماز کا اہتمام کرنا، تو فرض نماز کا وقت جب جب آئے فرائض کا اہتمام کرنا، سنن کے اوپر جمے رہنا۔ پھر اس کے بعد اور بھی شعبے، 70 شعبے ہیں دین کے، ان تمام دینوں پر اپنے وقت پر جمے رہنا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ تو یہ استقامت ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سراسر بھلائی اور نیکی کا سرچشمہ ہے۔ الاستقامت فوق الکرام، ایک بزرگ فرماتے ہیں استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑھ کر۔ ایک بزرگ کا قول ہے الاستقامت خیر من الف کرام، استقامت جو ہے 1000 کرامتوں سے بڑھ کر، یعنی کسی کام میں جمے رہنا یہ ہے آدمی کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اسی کے آگے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے بزرگ کی بڑی کرامات مشہور تھی کہ ان کے دربار میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ کرامت اولیاء، کرامات اولیاء حق، یہ ہمارا ایمان ہے، انبیاء کے معجزات ہمارا ایمان ہے، اور اولیاء کی کرامت یہ ہمارا ایمان۔ کہ بزرگ اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں اور 500 کے نوٹ نکلتی ہے اور سب کو تقسیم کرتے چلے، جب ہاتھ ڈالتے ہیں جب ان کی کرامت۔ ایسے بہت سی کرامتیں آپ اولیاء کرام کی پڑھتے ہوں۔ خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جب مقابلہ ہوا تو آنا ساگر ہے، کیا عمل ہوا تو آنا ساگر سوکھنے لگا، سب گھبرا گئے۔ تو اولیاء کی کرامات یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ان کی کرامت دیکھنے کے لیے ایک آدمی پہنچا، ایک ہفتہ گزار دیا ان کی خانقاہ میں رہا، 2 ہفتہ گزار دیا، 3 ہفتہ، 1 مہینے کے بعد اپنا بوریا بسترا باندھ کے واپس جانے لگا، اور اس کو وہاں پہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ جب وہ جانے لگا تو بزرگوں نے آواز دی، ارے بھائی ادھر آؤ، کہاں چلے؟ ہفتوں مہینوں یہاں پہ قیام کیا اور آنے کا مقصد بھی نہیں بتائے اور چلے گئے، ملاقات بھی نہیں کی۔ بولے کیا بتاؤں حضرت، میں تو آپ کے بارے میں ایسا ایسا سنتا تھا، یہ کرامت ہوتی ہے، یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، میں تو کچھ ہی نہیں دیکھا۔ تو آخر میں ان سے سوال کیا اس شخص سے، بولے اچھا اتنا تو بتاؤ، تم یہاں ہفتوں اشروں اور مہینہ رہے، تم نے کیا خاص بات دیکھی یہ تو بتاؤ پہلے۔ میرے خانقاہ چلتی ہے، نظام چلتا ہے، لوگ بھی ہیں۔ تو بولے ایک اہم بات مجھ کو جو سمجھ میں آئی، پہلے دن سے آپ کا جو معمول تھا، عبادات کا معمول، ریاضات کا، ذکر اذکار کا، تلاوت کا، نوافل کا، لوگوں سے ملنے کا، آرام کرنے کا، جو بھی معمول رہا پہلے دن سے لے کے آج تک 30-32 دن ہو رہے ہیں، میں نے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پایا۔ وہ معمول جو آپ کے کاموں کا تھا اس سے آپ ایسا جمے رہے، مجھ کو ذرہ برابر فرق نظر نہیں آیا۔ تو اس وقت تو انہوں نے جملہ کہا الاستقامت فوق الکرام، یہ میری عبادتوں میں استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر، کرامت سے بڑھ کر۔ ایک شخص عادت خراب تھی، چوری کی عادت تھی، پہلی دفعہ یہ ہاتھ کٹا، دوسرا یہ کٹا، پھر آگے کٹ گیا، پھر بھی وہ ساتھیوں کے ساتھ رہتا رہا، اس کا کام چلتا رہا، یہاں تک کہ اس جرم میں اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ایک بزرگ گزرے، اس کو پھانسی پر لٹکے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے معلومات، تو اس کی پوری زندگی کی کہانی سامنے آ گئی، ایسا 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 ایسا، یعنی اپنے کاموں سے ہٹا نہیں، اپنی جان دے دی، لیکن کام استقامت کے ساتھ کرتا رہا۔ تو وہ بزرگ آگے بڑھ کے اس کے پیر کو چوم لی،
بولے میں اس کے پائے استقامت کو چوما ہوں. اور یہ بات ہم کو اپنے دین میں مطلوب ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں استقامت کا ثبوت دیتے ہیں. نمازوں کا اہتمام ہے تو ہمیشہ کرتے ہیں. جب جب نماز کا وقت آئے گا، جب جب اس کو پڑھنا، برابر برائیوں سے رکتے رہنا، برابر بھلائی کی طرف سے بڑھتے رہنا. یہ وقتی کوئی چیز نہیں ہے کہ آج رک گئے، کل سے شروع، آج نماز پڑھ لیے کل سے نماز غائب. نہیں، مسلسل اس میں لگے رہیں. تو بزرگوں نے کہا کہ جو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کا جو لفظ ہے وہ اتنا اہم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیتوں میں استقامت کا مادہ استعمال ہوا ہے، جیسے بعض جگہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک جگہ ہے فاستقم، ایک جگہ مستقیمین، ایسے الفاظ آتے ہیں جو استقامت کا مادہ لے کر آتے ہیں. جیسے عمل، اعمال، استعمال، یہ سب ایک ہی مادے سے بنے. عامل، معمول، یہ صرف عاملہ سے بنے. اعمال، عمل اور اعمال. تو ایسے استقامت کے اتنے صیغے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن صورتوں میں استقامت کا صیغہ استعمال ہوا ہے ان صورتیں نے مجھ کو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی بوڑھا بنا. سیبتنی صورت ہود، صورت ہجر، صورت منافقون، جہاں جہاں استعمال. یہ ایسی عظیم چیز ہے کہ میں استقامت کا ثبوت دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا. حالانکہ آپ دنیا میں تمام انسانوں میں وہ استقامت کے پہاڑ تھے کہ دوسرے پہاڑ ٹل سکتے تھے، آپ کبھی اپنی بات سے ہٹے نہیں. یہاں تک کہ دعوت کی لائن میں کفار مکہ، سرداران قریش آپ کو آ کر اس کام سے، دعوت کے کام سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے رہے. اگر آپ چاہتے ہو، اگر دماغی خلل اور نعوذ باللہ، تو دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے آپ کا علاج کرائیں. اگر آپ اپنا سردار، اپنا یہ داعیہ پیش کرتے کہ میں سرداری کروں، تو ہم بلا مقابلہ آپ کو ہمارا سردار مانتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے بڑے آدمی کے گھر آپ کی شادی ہو جائے، بادشاہ کے گھر شادی ہو، تب آپ کا پیغام وہاں پہ کریں. لیکن آپ یہ کام چھوڑ دیں، اپنی دعوت کا کام چھوڑ دیں. آپ کو دعوت سے ہٹانے کی کیسی کیسی کوششیں کی گئی، قتل کی سازشیں کی گئی، کھانے میں زہر ملایا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، یہاں تک کہ ان ساتھیوں کا سہارا لیا گیا جو آپ کو کہے کہ اپنی دعوت کے کام سے ہٹا سکے. لیکن آخری جملہ آپ نے کہہ کر استقامت کا ثبوت دیا کہ اگر یہ اہل عرب میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج اور الٹے ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دے، میں اس کام سے باز آنے والا نہیں. یہ آپ کی استقامت تھی. پھر آپ نے یہی درس صحابہ کرام کو دیا. جو صحابی کلمہ طیبہ پڑھ لیتا تھا اس کے دل میں ایمان ایسا جاگزی ہو جاتا تھا اور استقامت کے وہ پہاڑ بن جاتے تھے کہ پہاڑ بھی کھسک سکتا تھا، ان کے پائے میں ذرہ برابر جنبش نہیں آتی. حضرت عمار، حضرت خباب بن عرب، حضرت خبیب، حضرت ہلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کو یہ تکالیف دی جاتی تھی. کتنی سخت تکلیف، کتنی سخت تکلیف. لیکن ان کی جتنی تکلیف پڑتی تھی ان کو کلمہ پڑھنے میں مزہ آتا تھا. جتنی تکلیف بڑھاتے تھے ان کے کلمہ پڑھنے میں اتنا لذت کا معاملہ بڑھ جاتا. بولتے تھے ایک پر شرک کا جملہ بول، تو کہتے تھے احد 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 احد. وہاں کی ریتیلی زمین، گرمی کا زمانہ، کتنی سخت گرمی، اوپر سے آگ برستی ہے، زمین تپتی ہے، اوپر سے وہ بڑی سی چٹان پتھر کی وہ بدن پر رکھ دی جاتی، ہلتے بھی نہیں.
وہ آگ کے اوپر لٹائے جاتے تھے. آگ کے معاملے کے اندر کتنی سختی رہتی ہے. ان کا بدن اس پہ رہتا تھا. گوشت چربی گلتی تھی تو تھوڑی آگ ٹھنڈی ہوتی تھی, وہاں ٹھنڈا ہو جاتا. تو صحابی بات کو بتاتے, دیکھو میری پیٹ خالی ہڈی دکھتی تھی, گوشت بھی نہیں ہے, چربی بھی نہیں ہے, ہڈی اور چمڑی بس. لیکن احد احد کا یہ استقامت تھی. کتنا روکنے کی کوشش کی گئی. حضرت بلال کہتے تھے, لاکھ بہائے کافر میرا لہو میں نہ چھوڑوں گا, لا شریک لہو, بولے جان دے دوں گا. ایک ساتھی گرفتار کیے گئے, بادشاہ مجرموں کو بڑے سے کڑھائی میں, صابن کی کڑھائی دیکھے ہوں گے جس میں صابن بنتا ہے, اتنی بڑی کڑھائی میں تیل کھولایا اور سب مجرموں کو ڈالتے چلے جا رہے ہیں. وہ تھوڑی دیر میں چرمرا کے تیل ہو جا رہے. ایک صحابی بولے, دیکھو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا, دین اسلام چھوڑتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چھوڑتے ہو تو ہم تم کو چھوڑیں, نہیں تو ایسا. وہ رونے لگے تو سمجھا کہ ڈر گئے. بولے آپ ڈر گئے؟ بولے میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مرنے جا رہا ہوں, اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے نبی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربان ہونے کے لیے میرے پاس ایک ہی جان ہے, ایک ہی جان ہے. اگر بدن میں جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جان ہوتی کہ کے بعد دیگرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرتا. کسی نے کہا ہے 100 دل تو ہوتے عشق میں, 100 دل تو ہوتے عشق میں, رفتہ رفتہ سب کو کھوتے عشق میں. وہ استقامت تھی. اچھا پھر کہا کہ ایسا کریں گے, تو انہوں نے آخری کہہ دیا کہ آپ اگر یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھوتے ہیں اور آپ کو آزاد کرتے ہیں تو مجھ کو وہ بھی گوارا ہے, میں مر جاؤں گا لیکن کانٹا چبھونے کے لیے میں تیار نہیں ہوں گا. وہ دین میں استقامت تھی. کتنی زبردست استقامت, اور بڑے فوائد ہیں استقامت کے. فوائد ہم دنیا میں بھی دیکھ, کوئی کام مسلسل ہوتا ہے تو کبھی بہت سے پرانے نل لگے رہتے ہیں, کبھی کبھی وہ ٹپکنے لگتے ہیں, بار بار قطرہ, وہ ٹپکتے ٹپکتے پتھر میں کھڈا کر دیتے ہیں, پتھر میں کھڈا کر دیتے ہیں. اگر 2 انچی نل چالو کرو تو ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. 2 انچی نل, یہ برسوں سے وہ قطرہ ٹپک رہا ہے, ٹپک رہا ہے, ٹپک رہا ہے. یعنی استقامت استقامت استقامت. کیا کر رہا ہے؟ پتھر میں کھڈا کر. ہماری مشینری میں ڈورے ہوتے ہیں, کر کی ڈوری ہوتی ہے, جالے ہوتے ہیں, وہ ڈابی کے اندر کر کی ڈوری ہوتی ہے نا, اس میں لیٹس ہوتی ہے. اگر اس کو دیکھو جا کر, وہ لیٹس بار بار آتی ہے, وہ لیٹس میں چھوٹی سی کھنٹی ہوتی ہے, لکڑی کی ہوتی ہے, وہ بار بار آتی ہے, لیور کو ایسے ٹچ کرتی ہے تو لیور جائے. اور نقشی بننے مقادم سب جانتے ہوں گے, جب لیٹس آتی ہے لیور کو وہیں پہ ٹچ کرتے, اس میں ایک لیور میں لوہے کی پٹی لگی رہتی ہے, ابھی کانچ لگی رہتی ہے, بعد میں کانچ کی, پہلے لوہے کی. وہ لوہے کی پٹی کو بار بار وہ ٹچ ہوتی ہے, جب آتی ہے لیٹس وہ لیور کو ٹچ کرتی ہے, وہ اوپر. آپ جا کے دیکھنا ڈابی کی دکان پہ وہ پٹی جو لوہے کی ہوتی ہے, لیور میں ٹھوکی ہوتی ہے, اس کو گھر ڈالتی ہے, آر پار سوراخ کر دے. کون کرتا ہے؟ وہ چھوٹی سی کھلتی جو مقادم نقشی کے لیے ٹھوکتے رہے لیٹس پہ, وہ بار بار ٹچ کرتی ہے. وہی لیور میں بار بار جب نیچے پر ہوتا ہے تو نیچے وہ کر کے ڈوری جہاں پہ ٹکراتی ہے اس کو کاٹ دے. تراشن میں جو ڈوری چلتی رہتی ہے ایک جیسا, وہ ڈوری لوہے کو کاٹ دے. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر استقامت ہے, اپنے کام میں مسلسل لگی ہے, مسلسل. بس پرانی بلڈنگوں میں جانا تو جو زینہ ہمارے آنکھ کے برابر ہوگا نا اس کو دیکھنا, تو جہاں پیر ہوتا ہے نا وہاں 29 کا چاند دکھتا ہے ایسے, یعنی وہ فرشی گھس گئی ایسا ڈائریکٹ دیکھا. اپنی آنکھوں کے متوازی جو ہوگا نا زینہ, اس کو دیکھنا تو ایسا لگتا ہے کہ 2 چاند دکھ رہے ہیں 29 کا. وہ بار بار ہمارا پیر جاتا ہے چپل سے, وہ پتھر گھس گئے, وہ مستقل چلنے کی وجہ سے. وہ بارش جو مسلسل دھیمی 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 گھنٹوں چلتی ہے
اس کے اثرات زبردست ہوتے ہیں. کس کے مقابلے میں؟ موسلا دھار بارش کے مقابلے میں. موسلا دھار بارش نقصان دہ ہوتی ہے، فصلوں کو گرا دیتی ہے، سیلاب آتا ہے، مکانات گرتے ہیں، کتنے نقصان ہوتے ہیں. ابھی ہماری جو شب برات کی ایک رات گزری ہے وہ موسلا دھار بارش، اتنا اہتمام موسلا دھار بارش کے جیسا ہم نے نماز پڑھی، اس کے بعد سے پھر نماز رہا، استقامت نہیں رہا. تو دنیا کے کاموں میں بھی آپ دیکھیں جو مسلسل چلتے رہتا ہے اس میں قوت آتی ہے. ہم اپنی زندگی بھر کا 40 50 60 سال کا کھانا ایک ساتھ کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. اور اگر کوئی کوشش کرے کہ میں 3 دن کا ابھی کھا لیتا ہوں تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا. تو استقامت دنیا کے کاموں میں بہت زبردست فائدے کی چیز ہے، آخرت میں فائدے کی چیز ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اس کی وجہ سے فرشتے اترتے ہیں، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. غزوہ بدر میں 313 لٹے پٹے یا 325 صحابہ کرام گال پچکے ہوئے، پیٹ خالی، پتھر بندھے ہوئے، ہے نا، لڑنے بلنے کا کوئی سامان نہیں، گھسی پیٹی 2-4 تلوار تھے، 2-4 ہاتھی گھوڑے تھے، بس سامنے 1000 لشکر، کڑیل نوجوان کا لشکر بالکل تیاری سے آیا تھا. وہ بھی مکے سے کہاں آیا تھا؟ مدینہ آیا تھا، 450-500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پوری تیاری سے آیا تھا مسلمانوں کو بالکل صاف کرنے کے لیے. یہاں تک کہ بیوی بچوں کو بھی ساتھ میں لائے تھے کہ کسی کو بیوی بچے کا خیال نہ آوے، جانے لگے تو بولا جاتے کو ہے بیٹھے، جانے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑ، ان کا خاتمہ کر. اتنی تیاری تھی، لیکن تھے وہ کافر، اللہ کو ماننے والے نہیں تھے. لیکن جو 313 تھے وہ استقامت والے تھے، دین پر استقامت کا ثبوت دینے والے. حالات کیسے بھی آئیں، حالات کے آنے سے ان کی نمازوں میں استقامت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے اتنے سخت حالات، خباب ابن عرت، حضرت بلال، حضرت سمیہ، کیسے سخت حالات، لیکن ذرہ برابر بھی جنبش نہیں. وہ 313 تھے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، جن کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے. قرآن کے اندر وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے، وہ 313 ایمان والے تھے، استقامت والے تھے. تب صبح جنگ شروع ہوئی، مارکا شروع ہوا، فرشتوں کے لشکر آئے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 300 اتارے گئے فرشتے، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، نشان زدہ 500 فرشتے اترے، گردنیں کٹ کے گر رہی ہے، کوئی مارنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں صحابہ کرام نے سنا آواز، اقبل حیزوم، اقبل حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو. حیزوم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام. وہ فرشتے آئے تھے لیکن استقامت والے تھے. آج ہماری نمازوں میں، عبادات میں استقامت نہیں. کیسی وہ رات گزری جیسے سیلاب آیا. بعض لوگوں کے تو کھانے کا سیلاب، پچھلے دنوں بتایا میں، چلا گیا تھا مرغے کی دکان پہ تو بولے کہ آج رات کے لیے 20,000 کلو مرغے مالیگاؤں میں بکے. کتنے؟ کھانے میں استقامت ہے، ہمارا سونے میں استقامت ہے. اس کے بعد کی رات، اس کے بعد کا دن گزرا، ظہر کہاں گئی، عصر کہاں گئی، مغرب کہاں گئی. ایسا اس رات میں پوری بستی ٹوپی کرتا نماز ادھر سب. اس کے بعد ہاں استقامت کا ثبوت جو ہے 25%، 30%، 40%. وہ استقامت والے تھے 313، گردنیں کر کے گر رہی ہے، فرشتے ان کی مدد کے لیے آئے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، ان کو کوئی خوف نہیں تھا کہ ہماری جان جانے والی، کوئی خوف نہیں. اور سامنے 1000 کا لشکر بالکل تیار بیٹھا ہے اور کوئی ڈر نہیں کہ ہماری موت آنے والی. اور ہمارے آج کے حالات بمبئی میں بگڑتے ہیں تو ہم کو مالیگاؤں میں خوف ہونے لگتا ہے کہ حالات بگڑیں گے تو مالیگاؤں میں کیا ہوگا.
یہ حالات بگڑے ہمارے دکان بازار میں ہیں تو ایک خوف لگا ہے، اگر مسئلہ بڑھتا ہے تو ادھر تو سب وہ لوگ ہیں جلا ڈالیں گے، یہ خوف ہوتا ہے. اور حالات بگڑ گئے، دکان جل گئی، تب غم کرتے بیٹھے. ان لوگوں کو نہ خوف تھا نہ جان جانے کا غم تھا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. استقامت کا ثبوت دیں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا ہو کر رہے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا. ہم پھرے ہوئے ادھر ادھر چلے گئے ہیں، در چھوڑ دیے ہیں. نہیں تو شاعر کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وہ صفت آنا چاہیے. وہ استقامت، کبھی جھوٹ نہیں بولے، ہمیشہ سچائی کے دل دادا رہے، کبھی دھوکہ دہی سے کام نہیں لیا، ہمیشہ وعدے پر قائم رہے. آج ہمارا میں وعدہ کروں مکر جاؤں، تجارت کروں جھوٹ بولوں، بڑوں کے ساتھ دغا بازی کروں، چھوٹوں پر ظلم کروں، حقوق تلفیاں میرا کام. اور وہ پکے مومن تھے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مومنین کی وہ سچی تصویر تھے. وَلَا تَهِنُوا، ہلکے مت ہو، فکر مت کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے. إِن كُنتُم مومنین، ایمان کی شرط لگائی ہے. اور ایمان کی شرط میں سب سے پہلی شرط ہے نمازوں کی پابندی. نمازوں کی پابندی. بات میں نے پچھلے ہفتہ بھی اسی پہ کہی تھی اپنی مسجد میں کہ ہم نے مسجدوں کو اس رات بھر دیا، قبرستان چلے گئے، مردوں کو بخشا، لیکن اس کے اندر استقامت ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے وہ ایک دن کا ماحول جو ہے وہ روزانہ بنائیں. وہ ایک دن کا ماحول روزانہ بنائیں. جب ہمارے پیدا ہونے والے بچے دیکھیں گے، اگر اسی دن کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اپنے لاشعوری سے دیکھ رہا ہے کہ یہ آج کے دن ہوا، اس کے بعد سے نہیں دیکھا، تو اس کی عادت بنی اسی دن کی. اللہ ماشاءاللہ 40% 25% جو نماز کے پابند ہیں، لیکن عمومی ماحول وہ صحابہ کرام کو جو ماحول تھا 100% وہی ماحول تھا. ایسا نہیں کہ 30% مسجد میں ہے، 70% بازار اور گھروں میں ہے، ایسا نہیں. اور اللہ کا وعدہ 100% پر ہے. آج محنتیں ہو رہی ہے 100% کام کرنے کی، نمازی بننے کی، نیک مسلمان بننے کی، اچھا مسلمان بننے کی، ایمان والے بننے کی. تو اللہ کا وعدہ جب سچا ہوتا ہے. ماحول ہماری ذمہ داری کہ ہر کوئی جب نماز کا وقت ہو ویسی تیاری کرے جیسی شب برات کے دن کی تھی، دن میں بھی کی تھی اور رات میں بھی. اچھا، اس رات کی فضیلت کو لوگوں نے اتنا بھی بڑھا دیا کہ دن کے جو فرائض ہے وہ اس کو عمل میں نہیں لاتے. بعض لوگ عشاء کے بعد نہاتے ہیں، کھا کے حدیث ہے وہ کہ ایک قطرہ کتنے لاکھ نیکی دیتا ہے، پتہ نہیں کہاں اتنا بڑا دیا. صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذالک یہ حدیث نہیں ملی تھی، تو نماز پڑھنا، پھر رکوع سجدے کرنا، کتنی مشقت. حمام میں گئے، کھول کے بیٹھ گئے، رات بھر خالی قطرے ہی گراتے، گنو کتنا. تو ہم کو حقیقت کی طرف چلنا ہے نا. روایات سے ہم کو زیادہ قریب نہیں ہونا. حقیقت جو ہے وہ اسلام ایک حقیقی مذہب ہے اور حقیقت پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے. تو ہر فرد گھر کا ذمہ دار وہ پوچھا جائے گا اس سے کہ تم نے خالی ایک ہی دن کیوں ماحول بنایا؟ کیا نمازیں خالی 15 شعبان کے ہی دن فرض تھی؟ اچھا، رات کی نمازیں تو فرض بھی نہیں. جو نماز رات میں ہم پڑھتے ہیں وہ پر فرض بھی نہیں ہے. ہم نے اس کو اتنا پکا پکڑا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا فرض کوئی نہیں، جبکہ وہ نوافل ہے. اس رات اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو گئے اور فجر کی جماعت سے نماز پڑھ لیے، آپ کو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب. حدیث ہے، باقاعدہ صحیح حدیث. اور پھر ہمارے نوجوان رات کیسے گزارتے سب جانتے.
سب جانتے ہیں. اس روز میرا بھی جانا ہوا, بہت دنوں کے بعد ہمارے بتایا تھا شکیل بھائی انتقال کر گئے تھے اقبال سیٹھ کے. تو نوجوان قبر کو سجایا گیا ہے, پھول بوٹے بنائے گئے ہیں, نوجوان قبروں کی زیارت کر رہے ہیں, یہ کیسا پھول بنا, یہ کیسا پھول بنا. وہ کیا بولتے ہو, ویڈیو کالنگ اور فوٹو کھینچا جا رہا ہے. تو ہماری عادتیں ہیں اور عادت کو بدلنا ہے. نہیں تو پکی آج کے چھوٹا بچہ اگر وہی عادی ہو جائے گا تو 60 سال تک اس کی عادت بدلے گی نہیں. عادت نہیں بدلتی. بولتے ہیں نا جبل گردت جبلت نہ گردت, عادت نہیں بدلتی, پہاڑ ٹل سکتا ہے. 2 منٹوں میں ایک واقعہ اکبر اور بربل کا ہے, عادت کے اوپر بتا دیتا ہوں. اکبر بولتا ہے کہ ہم عادت بدل دیے, اور بربل بولتا ہے کہ عادت نہیں بدلتی. بولے چلو مقابلہ کریں گے. تو بربل کو معلوم تھا کہ کیا ہوا ہے, کیسے عادت بدلی گئی ہے. وہاں مہمان آنے والے تھے اکبر کے دربار میں, تو بلیوں کو سکھایا گیا تھا, کتوں بلیوں کو سکھایا جاتا ہے, ان کو سکھایا گیا تھا کہ مہمان آئیں گے تم کو 2 پیر پہ کھڑے رہنا ہے اور 2 آگے کا پیر ایسے اوپر کر کے ایسے رہنا ہے, اور دونوں ہاتھوں پر جلتی موم بتی رہے گی. 10 بلیاں ادھر رہیں گی, 10 بلیاں ادھر رہیں گی. مہمان گزریں گے تم کو ایسے کھڑے رہنا ہے. یہ ان کا استقبال رہے گا. اور بلیوں کو سکھا دیا گیا تھا, اور بربل کو معلوم ہو گیا تھا, وہ تو اس سے بڑا چالاک تھا, اس کی ذہانت پہ تو اکبر چلتا تھا. بولے چلو اکبر بولتا ہے بربل چلو ہم نے عادت بدل دی. بولے چلو دیکھیں گے کیسی عادت بدل. اس کو معلوم تھا, اس نے بھی اپنے ہاتھ میں ایک تھیلی لے کر آیا, پکڑ کے منہ پکڑ کے تھیلی لے کر آیا. بولے چلو دیکھیں گے. وہ بلیاں کھڑی ہے. اکبر بولتا دیکھو اب بربل ہم نے بلیوں کی عادت بدل دی, کھڑی ہے 2 پیر سے, اور 2 پیر میں کیا ہے, جلتی موم بتی. بولے ٹھیک ہے. اب وہاں سے گزرتے ہیں, بیچ میں آتے ہیں سب مہمان کے ساتھ. وہ اپنی تھیلی الٹ دیتا ہے, منہ کھول دیتا ہے, 25-30 چوہے نکل کے بھاگنے لگے ادھر ادھر. بلیوں نے بھی اپنی موم بتی چھوڑ کر چوہوں کے پیچھے بھاگنے لگے. تو بربل بولتا ہے کہاں اکبر عادت کہاں بدلی, ان کی تو عادت ہے چوہا پکڑنا. تو ہم عادت بنائیں عبادت کی, اور بچوں کو بھی بتائیں کہ عادت بنانا ہے, ورنہ عادت نہیں بنائیں گے تو جو ماحول ہے وہی دیکھتے رہیں گے. اور بڑے ہونے تک آج 60 سال کے ہمارے ساتھی محنت کرتے ہیں, چلو بھائی مسجد چلو, وہ آتے ہی نہیں, خالی جمعہ کو آتا ہے, اس کی جمعہ کی عادت ہے. اگر نماز پڑھتا ہے رمضان میں تو رمضان میں آتا ہے. عید کی نماز ہے نا, 8 کی کھاٹ کی 360 کی عادت ہے, اس میں بغیر بولے آتے ہیں, کیونکہ عادت ہے. 5 وقتہ ساتھی اسی وقت آتے ہیں جب وہ بچپنے سے عادی ہیں, اور ایسے عادی ہوتے ہیں. ایک نماز اگر قضا ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا سرمایہ کھو گیا. پر صحابہ کرام ایک نماز کے چھوٹنے پر برس کیا بولتے ہیں پہرور ہوتے تھے, کیا نماز قضا ہو. عادت ہوتی ہے تو یہ نقصان سمجھ میں آتا ہے, اور عادت نہیں ہے تو پھر ایسے ہی چلتا ہے. تو ہر ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کا ماحول بنائیں کہ بچے چھوٹے ہیں وہ بہت کیش کرتے ہیں, سمجھتے بہت زیادہ ہیں. اسی لیے چھوٹے بچے جو ہم سمجھتے کہ نہ سمجھ ہے, والدین کو کہا گیا ہے کہ ان کے سامنے غلط حرکتیں نہ کریں جب جاگتے رہیں. ان کو روکا گیا کہ ان کی لاشعوری کی جو قوت ہے وہ بیدار ہوتی ہے. پھر بڑے تو ہو کر 2.5 سال کے بعد اور اچھا ان کا سمجھنے لگتا ہے. عادت دیکھتے ہیں وہی چلتی ہے عادت. تو اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے, دینی عادت لانے کی سخت ضرورت ہے. اللہ دین کے اندر استقامت کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے اندر ماحول, کتنے ساتھی ہمارے مسجدوں میں آتے ہیں, 5 وقتہ آتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, مسلسل برائیوں سے رکتے ہیں, بھلائی کی دعوت دیتے رہتے ہیں. دین کے تمام شعبوں کی طرف ان کی پہل ہوتی ہے, ان کی عادت ہے, ہر ایک کو کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ ضرورت ہوگی تو ہماری عبادتوں میں استقامت آئے گی, اور استقامت ہمارا مطلوب اللہ کا مطلوب ہے, اور وہ استقامت اللہ کی مدد لے کر. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا. یہ پورے وعدے آج بھی سچے ہوں گے. اللہ ہم کو استقامت کے ساتھ اپنی عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, منع کردہ کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے, کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا